السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما وارزقنی فہما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلی آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة۔ وقال عليه الصلاة والسلام: أنا حظكم من الأنبياء وأنتم حظي من الأمم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ صدر مجلس، گرامی قدر حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، الحمدللہ ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت زیر اہتمام آج کی یہ پروقار تقریب منعقد کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شرکت کی سعادت نصیب کی ہے۔ اس پر ہم سب مل کر کہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، کلمہ عطا کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ہمیں ٹوکن اور پرچی دی ہے۔ یہ ٹوکن ہے، ٹوکن جنت میں جانے کا۔ اس پرچی کو سنبھال کے رکھنا۔ بہت سے بے دین آئیں گے اس پرچی کو چھیننے کے۔ آپ کی جیب میں قیمتی چیز ہو تو لالچی، دھوکے باز، فریبی، فراڈیے، دجال قسم کے لوگ اس قیمتی چیز کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایمان کے ڈاکو، فریبی، فراڈیے اس لا الہ الا اللہ کے ٹوکن کو نکالنے کے در پہ ہیں۔ ہم نے اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوکن کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ ہے تحفظ ختم نبوت۔ بہت اونچا کام ہے،
ہم میں سے کا کوئی آدمی اگر ایک فیکٹری لگاتا ہے تو وہ اپنی فیکٹری کے لیے چوکیدار رکھتا ہے. تو آپ نے دیکھا کسی جگہ چوکیدار اندھا ہو, بہرا ہو, چل نہ سکتا ہو؟ آپ اور میں اپنی دنیا کی فیکٹری کے لیے اندھا, بہرا, لولا لنگڑا چوکیدار نہیں رکھتے. اللہ پاک اپنے محبوب کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایسے ہی معمولی سے چوکیدار رکھ گئے. بہت الگ بات ہے. جسے اللہ تحفظ ختم نبوت کی خدمت کے لیے قبول کرتے ہیں وہ اللہ کے کاغذوں میں پاس ہوتا ہے تو ختم نبوت کا کام. اللہ اسے پاس کرتے ہیں تو اس کام میں لگاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ خود سے انٹرویو لے لیتے ہیں جسمانی طور پر, عقلی طور پر, دل سے. ایک کنے پانی سے ٹھیکو ختم نبوت کام کرتا ہے یا نمود و نمائش واسطے کام کرتا ہے, نمبر بنانے واسطے کام کرتا ہے یا میرے واسطے کام کرتا ہے. کنز العمال میں ایک حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایک باغ لگایا ہے, اس باغ میں مختلف قسم کے پھل پھول پودے لگائے ہیں. اس باغ کی آبیاری کرنے کے لیے اللہ نے مالیوں کی ایک ٹیم رکھی ہے. اگر باغ کے اندر لگے ہوئے پھل پھول پودے نخرے کریں تو اللہ مالی سے کہتا ہے اس پودے کو نکال دو, نیا پودا لگا دو. اور خدا نہ کرے مالی نخرے کرے تو اللہ مالی کو تبدیل کر دیتے. اللہ پاک اپنے گلشن کی آبیاری کے لیے, اس کی تر و تازگی کے لیے, خوبصورتی کے لیے نہ پھل پھول پودے کے محتاج ہیں, نہ ہی اس کی رعنائیوں کو برقرار رکھنے کے لیے مالی کے محتاج. جب چاہیں پودا تبدیل کر دیں, جب چاہیں مالی تبدیل کر دیں. کیا خوش قسمتی ہے آپ اور آپ کی اور میری. اللہ نے اس باغ کو چمکتا دمکتا رکھنے کے لیے آپ کو پھل اور پھول بنا دیا, انہیں مالی بنا دیا. سبحان اللہ. کیا خوش قسمتی ہے. آپ نے مانگا, میں نے مانگا, اس نے خود ہی دی. بے شک اس نے ہمیں اس کام سے نواز دیا. بڑا اونچا کام. اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا پہرا, تاج ختم نبوت کی حفاظت, یہ معمولی کام نہیں ہے. تاریخ میں ایک بادشاہ کا نام آتا ہے عمر بن لیس. اس کا انتقال ہو گیا. بادشاہ کے دوستوں میں سے کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس نے بادشاہ سلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگا اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ معاملہ کیا کیا, مجھے اللہ پاک پروردگار عالم کے سامنے پیش کیا, اللہ پاک نے مجھے معاف فرما دیا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کو جنت میں لے جاؤ. وہ بڑا حیران ہوا, کہنے لگا کون سا عمل آپ کی بخشش کا ذریعہ بنا؟ بادشاہ کہنے لگا اعمال تو ابھی اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہوئے تھے, اس سے پہلے ہی اللہ نے معاف فرما دیا. اور عجیب مزید حیرت ہوئی کہ اعمال بھی پیش نہیں ہوئے, بات چیت بھی نہیں ہوئی, سوال و جواب بھی نہیں ہوئے, اس کے بغیر ہی اللہ پاک پروردگار عالم نے معاف فرما دیا اور جنت میں بھیج دیا. بادشاہ کا دوست کہنے لگا بادشاہ سلامت, بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ کیسے اتنا بڑا کام آسانی سے ہو گیا؟ بادشاہ کہنے لگا ہوا یہ کہ میں اپنی زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا, سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی. اچانک اس فوج کو دیکھ کر میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی. میں نے اس خواہش کا اظہار اللہ کے سامنے کر دیا.
خواہش یہ پیدا ہوئی، میں نے اللہ سے کہا اللہ سائیں کاش میں اور میری فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو حضور کی طرف سے حضور کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتار دیتا۔ میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی پر اللہ نے مجھے معاف فرمایا۔ یہ صرف خواہش، ارادہ۔ تو جو بندہ عملاً اللہ کے نبی کی خدمت کا کام کرے گا تو اللہ پاک اسے کیسے سرفراز نہیں فرمائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑا اونچا کام ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا نام سنا؟ جانتے ہیں؟ نام سنا ہے نا؟ الحمدللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک درخواست کی۔ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اور میں ایک سودا کرتے ہیں، میں اور آپ ایک سودا کرتے ہیں۔ اچھا جی بتائیے کیا سودا کرنا ہے؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں۔ توجہ کیجیے گا، ذات پیغمبر کی حفاظت کے کام کا معیار سمجھیے گا۔ میں نہیں کہہ رہا، مولانا نہیں فرما رہے، مولانا عمر فاروق صاحب نہیں فرما رہے، خواجہ عزیز احمد صاحب نہیں فرما رہے، جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، جن سے متعلق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا حضور ارشاد فرمائیے آسمان کے ستاروں سے زیادہ بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ میرے ابو جی کا نام آئے گا، میرے بابا جانی کا نام آئے گا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا۔ تو انہوں نے سوال اس جواب کے لیے سن کیا تھا، تو حضور نے فرمایا ہاں ہے۔ تو انہوں نے فرمایا وہ کون ہے جن کی اس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ نیکیاں ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمر ہے، عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ یہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں آپ میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لیں، اپنی زندگی کا ایک دن اور ایک رات مجھے دیں، ساری زندگی ایک دن اور ایک رات۔ عمر فاروق کی نیکیاں آسمان کے ستاروں سے زیادہ نیکیاں، ان کی ایک نماز ہم سب مسلمانوں کی نماز کو بھاری، ایک روزہ ہم سب مسلمانوں کے ساری زندگی کے روزوں پر بھاری، ایک کھجور کا صدقہ ہم سب مسلمانوں کے ساری زندگی کے صدقات پر بھاری۔ تو وہ عمر فاروق فرما رہے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، اپنی زندگی کا ایک دن اور ایک رات مجھے دے دو، میں اس پر راضی ہوں۔ سوال یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ساری زندگی میں چند ایک دو چار چھ آٹھ 10 نیکیاں تھیں جس کا تبادلہ وہ ایک دن اور ایک رات سے کر رہے ہیں۔ کوئی سودا سمجھ آتا ہے آپ کو؟ 1 کروڑ روپے کے بدلے میں کوئی کہے کہ یہ گلاس مجھے دے، یہ سونے کا ہے، یہ ہیرے کا ہے؟
یہ ایک نارمل سا شیشے کا گلاس ہے اور اس کی قیمت لگ رہی ہے 1 کروڑ روپے. چلو سمجھ میں آتی کہ اس کی کوئی نسبت ہوتی، پھر بھی آدمی سوچتا ہے نسبت بھی کوئی نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھر کی نیکیاں اور اس کے مقابلے میں 1 دن اور 1 رات. اب سوال یہ ہے کہ اس 1 دن اور 1 رات میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے عمر فاروق بھی سمجھتے ہیں کہ ساری زندگی کی نیکیاں دے لو، یہ 1 دن اور 1 رات رہ لو، تب بھی عمر تم نفع میں ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا تب بھی عمر تم نفع میں ہو، لے لو اگر صدیق مان جائے. علماء سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 24 گھنٹوں میں 1 دن اور 1 رات 12 گھنٹے 24 گھنٹے، ان 24 گھنٹوں میں کون سا ایسا بڑا عمل کیا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق نے ان 24 گھنٹوں میں کوئی عمرے کیے، نفل پڑھے، طواف کیے، قرآن کریم کے ختم کیے، غلام آزاد کیے، جنگ لڑی، یہ کیا وہ کیا؟ کون سا ایسا کام کیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 24 گھنٹوں میں 1 کام کیا جس کی نسبت امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید الاولین والآخرین، آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تھی. اس نسبت نے صدیق اکبر کے ان 24 گھنٹوں کو عمر فاروق کی ذاتی زندگی سے اوپر پہنچا دیا. ان 24 گھنٹوں میں صدیق نے ذات پیغمبر کا پہرا دیا، اللہ کے نبی کے جسم و جان کی حفاظت کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر فاروق جانتے تھے کہ عمر کی اپنی ذاتی زندگی کی ساری عبادتیں ہیچ ہیں محمد الرسول اللہ کی عزت و آبرو کی حفاظت. یہ جو صدیق نے ذات پیغمبر کی حفاظت کر کے اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا پہرا دے کے نیکی کمائی ہے، عمر کی اپنی ذاتی زندگی کی نیکیاں اس درجے کی نہیں ہیں. اس کی نسبت عمر کے ساتھ ہے، ان 24 گھنٹوں کی نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ. میرے محترم دوستو، یہ کام ہمیں اللہ نے نصیب فرمایا. میں آپ کو اپنے بزرگوں کی بات سناتا ہوں. وہ کہتے تو موبائل لے کے گھومی جاتا، بند کر دینا، دھیان نہ میری گل سنو، کہا جا کے سب تو پہلے ڈیلیٹ کرنا، ایک دفعہ بھی نہیں سننا، تو لاٹو کی طرح گھومی جانا. دھیان کر سن میری گل سنی، میں تیرے کو سننا سبق پورا. میں نے تکلیف اور بیماری بیان کرنا ہے، تو کہہ جا رہے ہیں. چلو توجہ ہے جی. ہم نے اکثر اپنے بزرگوں میں سے ایک بزرگوں کا نام سنا ہے، علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ. بڑے اونچے آدمی تھے، بڑے اونچے آدمی تھے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ انور شاہ جیسا آدمی 500 سال میں پیدا نہیں ہوا. 5 صدیاں انور شاہ کی مثال پیش نہیں کر سکتی. عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا آپ بتائیے انور شاہ صاحب کیسے آدمی تھے؟ تو شاعری فرمانے لگے انور شاہ سے متعلق میرا دل اور دماغ یہ کہتا ہے اصحاب پیغمبر کی ارواح کا، تو جو ہے اصحاب پیغمبر کی ارواح کا قافلہ جا رہا تھا. ان ارواح مقدسہ میں سے ایک روح بچھڑ گئی جو بعد میں انور شاہ کی شکل میں ہے. اتنے بڑے آدمی، لاکھوں احادیث کے حافظ،
دنیا کا تمام کتابوں کا ذخیرہ ان کے دماغ کی تختی پر نقش. اتنے بڑے انسان جنہیں دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ٹرین کے انتظار میں اسٹیشن پہ تشریف فرما تھے. ایک سکھ قلی بار بار آتا، انور شاہ کے چہرے کو دیکھتا، پھر چلا جاتا، پھر آتا، پھر چلا جاتا. بالآخر علامہ انور شاہ صاحب سے کہنے لگا دل چاہتا ہے ٹرین آئے، آپ کا سامان اٹھا کے ٹرین میں رکھ دوں، آپ کو رخصت کروں. انور شاہ صاحب فرمانے لگے تو میاں اس میں کون سے تکلف کی بات ہے، ٹرین آئے سامان اٹھا کے اندر رکھنا، جو تمہاری اجرت ہوگی وہ مجھ سے لے لینا. اسے تو دنیا کی اجرت نہیں چاہیے تھی. آسمان دنیا پر اس کے مقدر کا ستارہ چمک گیا تھا. رب کائنات نے اس کی تقدیر بدل دی تھی. اللہ کریم نے اس کا راستہ تبدیل کر دیا تھا. پہلے راستے کا اختتام جہنم پر تھا، نئے راستے کا اختتام جنت پر ہے. پہلا راستہ شیطان کا تھا، دوسرا راستہ رحمان کا ہے. پہلا راستہ نبی کے دشمنوں کا تھا، دوسرا راستہ نیا راستہ نبی کے دوستوں کا راستہ ہے، نبی کے چاہنے والوں کا راستہ ہے، نبی کے ماننے والوں کا راستہ ہے. وہ خوش ہوا، ٹھیک ہے ٹرین آئے گی، سامان اٹھاؤں گا، ٹرین میں رکھ دوں گا. چنانچہ ٹرین آئی، سامان لیا، ٹرین میں رکھا. علامہ انور شاہ صاحب سیٹ پر بیٹھے، ہاتھ بڑھائے یوں آگے کر کے، کہنے لگا کلمہ پڑھائیے، مسلمان کیجئے. علامہ انور شاہ کشمیری حیرت سے دیکھ رہے ہیں. کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا. یہ ٹرین سے نیچے اترا، ٹرین چلی. اسٹیشن پر موجود دیگر قلیوں نے اسے گھیر لیا. تیرے اوپر مسلح نے کیا جادو کر دیا، تو کلمہ پڑھ کے مسلح بن کے آ گیا ہے. وہ کہنے لگا مولوی نے مجھ پر جادو نہیں کیا، میں اس مولوی کے چہرے کو دیکھتا تھا، میرا دل کہتا تھا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. اللہ جانے 13ویں صدی کے مولوی کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، ان کا نبی کتنا خوبصورت ہوگا، اس لیے میں اس مولوی کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں. یہ میرے آپ کے بزرگ علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری، امام محمد کا آپ نے نام سنا ہوگا. چھوٹے بچے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے. امام صاحب نے پوچھا حافظ ہو؟ فرمانے لگے نہیں حافظ نہیں ہوں. امام صاحب نے کہا جاؤ حفظ کر کے آؤ، پھر میں تمہیں سبق پڑھاؤں گا. ایک ہفتے کے بعد امام محمد پلٹ کر پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، فرمایا سبق پڑھائیے. کہنے لگے میں نے کہا تھا حفظ کر کے آؤ. امام محمد فرمانے لگے نظر آپ کی، کرم خدا کا، ایک ہفتے میں قرآن یاد کر کے آ گیا. ایک ہفتے میں قرآن پاک یاد کیا. یہ امام محمد ازہر درجے کے خوبصورت انسان تھے. ایک مستشرق تھا، علوم عالیہ کو اچھی طرح جانتا تھا، قرآن و سنت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، مانتا نہیں تھا، ایمان نہیں لاتا تھا. ایک دن رب کائنات نے اس کے دل کی کایا کو پلٹ دیا، اس کی نظر کو تبدیل کر دیا، اس کی سوچ کے دائرے کو بدل دیا. اللہ کریم نے کرم فرما دیا. امام محمد رحمت اللہ علیہ سے متعلق لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ مسلمانوں کے امام ہیں، ان کا نام محمد ہے. وہ مستشرق امام محمد کے چہرے کے حسن کو دیکھ کے کہتا ہے ربا اللہ سائیں مسلمانوں کا چھوٹا امام محمد اتنا خوبصورت ہے، ان کا بڑا امام محمد کتنا خوبصورت ہوگا. دیکھا اور مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ لیا. یہ میرے آپ کے اکابر تھے جن کے ساتھ اللہ نے مجھے جوڑا، آپ کو جوڑا. یہ علامہ انور شاہ کشمیری اتنے بڑے انسان تھے جس کا کوئی انصاف نہیں. ان کی ایک بات سناتا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، کہیں مسٹیک ہو تو آپ اصلاح فرما دیں، غلط ہو تو کہیں غلط ہے، صحیح ہو تو کہیں سوال، الجواب الصحیح. ٹھیک ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے جو میں ابھی بات عرض کرنے لگا ہوں، اس کی دلیل میں جو میں واقعہ سنا چکا ہوں، میرا دل کہتا ہے کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی، اس کا سبب یہ بات بڑی.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مکالمہ، اس کا سبب یہ بنا ہوگا۔ مولانا عمر فاروق صاحب آپ بھی توجہ فرمائیں گے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ریاست بہاولپور سے ایک وفد گیا۔ علامہ صاحب دھابیل سے اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین کے ساتھ حج پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے، بالکل تیار تھے۔ اس دوران بہاولپور سے ایک وفد پہنچا۔ آپ کے علم میں ہے کہ ریاست بہاولپور میں مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان مقدمہ چل رہا تھا، تو وہاں کے لوگوں کی رائے یہ ہوئی کہ علامہ انور شاہ صاحب کو دیوبند سے بلایا جائے، وہ عدالت میں پیش ہو، وہ دلائل دیں۔ یہ وفد علامہ انور شاہ صاحب کے پاس پہنچا۔ اس وفد نے ساری صورتحال پیش کی، تو میں نے جو اپنے اساتذہ کرام سے سنا، جیسے سنا ویسے آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں۔ علامہ انور شاہ صاحب کے سامنے انہوں نے ساری صورتحال پیش کی۔ علامہ صاحب نے ان کی بات کو سنا، آنکھیں بند کی، گردن جھکائی، کچھ دیر مراقب رہے، کچھ دیر کے بعد گردن اٹھائی، آنکھیں کھولی، فرمانے لگے انور شاہ ڈھابیل سے حج کے لیے نہیں جائے گا، انور شاہ ڈھابیل سے بہاولپور جائے گا۔ عجیب بات ہے۔ مریدین، متعلقین کہنے لگے حضرت ہم آپ کے ساتھ عرصے سے حج پر جانے کے خواہش مند ہیں، جانے کا سبب بنا، آپ نے انکار فرما دیا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرمانے لگے، توجہ ہے، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری فرمانے لگے میاں میں نے سوچا انور شاہ تو مر گیا ہے، تجھے اللہ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اللہ تجھ سے پوچھتے انور شاہ میرے لیے کیا لائے ہو، تو مجھے اپنی زندگی میں کوئی عمل ایسا نظر نہیں آیا جو انور شاہ اپنی بخشش کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دے، اس لیے میں نے سوچا کہ انور شاہ تجھے حج پر نہیں جانا، تجھے محمد رسول اللہ کی چوکیداری کے لیے جانا۔ اب یہاں توجہ کیجئے، میں اگلی جو دو باتیں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ انور شاہ صاحب فرمانے لگے کہ میں ڈھابیل سے حج کے لیے نہیں جاؤں گا، میں ڈھابیل سے بہاولپور جاؤں گا۔ چنانچہ علامہ سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری ڈھابیل سے بہاولپور تشریف لائے۔ 4 دن عدالت کے فلور پر دلائل دیے علامہ انور شاہ صاحب نے، 4 دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر مرزا غلام قادیانی کے کفر پر دلائل دیے۔ 5ویں دن جلال الدین شمس جو جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی کا وکیل صفائی بن کے عدالت میں پیش ہوا تھا، 5ویں دن اس نے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے بیان پر جرح کرنی تھی۔ جب وہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہوا، علامہ انور شاہ کشمیری آگے بڑھے اور جلال الدین کو کہا جلال الدین مرزا غلام قادیانی جہنمی ہے، جہنمی۔ جلال الدین شمس کو غصہ آیا، اس نے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ کے بیان پر جرح کرنے سے انکار کر دیا۔ علامہ صاحب آگے بڑھے، جلال الدین کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، جلال الدین شمس سے کہا جلال الدین اگر تو انور شاہ کی بات کو دلائل کے زور پر نہیں مانتا تو یہی عدالت کے کٹہرے میں آنکھیں بند کر میں تجھے یہیں کھڑے کھڑے مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں گا۔ یہ بات علامہ انور شاہ کشمیری نے کہی، جلال الدین پر سکتہ طاری ہو گیا، عدالت برخاست ہوئی، مسلمان بھی عدالت سے نکلے، قادیانی بھی عدالت سے نکلے۔ علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو مسلمانوں کے جمع غفیر نے گھیر رکھا تھا۔ ایک عالم دین جو علامہ صاحب کے شاگرد تھے آگے بڑے استاد سے کہنے لگے استاد جی آپ نے عدالت کے فلور پر اتنی بڑی بات کہہ دی کہ میں یہی عدالت کے اندر کھڑے کھڑے تجھے مرزا غلام قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دوں گا۔ استاد جی اگر جلال الدین شمس آپ سے مطالبہ کر لیتا تو پھر اگر جلال الدین کہہ دیتا ٹھیک ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا،
آپ مجھے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھا دیں تو پھر علامہ انور شاہ کشمیری اپنے اس شاگرد کے سامنے، اس مسلمانوں کے جمع رفیق کے سامنے جھوم کے کہنے لگے ارے پگلے تم سمجھ رہے تھے عدالت کے اندر انور شاہ بول رہا تھا، انور شاہ نہیں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا وکیل بول رہا تھا، مجھے رب کی رحمت پر اتنا ناز تھا، جلال الدین کے مطالبہ کرنے کی دیر تھی، مطالبہ پورا ہونے میں دیر نہ لگتی۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری۔ اچھا میں آپ کو ایک بات یہاں سمجھا دوں، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات ہضم نہ ہوئی ہو، ہو سکتا ہے کسی کو یہ بات ہضم نہ ہوئی ہو، مولوی صاحب چھڈو صحیح پر انیاں نہ چھڈو کہ کسی کو لپیٹیاں ہی نہ جان۔ مولوی صاحب اللہ کا واسطہ رب دے گھر چ بیٹھ کے گھٹ چھڈو، مولانا ہو سکتا ہے کسی بھائی کو ہضم نہ ہوئی ہو، اس کا ہاضمہ کمزور ہو یا اس کا ظرف ہی اتنا ہو۔ ساڈا ہاضمہ بھی مضبوط ہے، ساڈا ظرف بھی وسیع ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ہاں جی، ہو سکتا ہے کسی بھائی کو یہ بات ہضم نہ ہوئی ہو تو میں اس بات کو بڑی عام سی سادہ سی مثال سے سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے بڑا فیمس، میں اپنی پسند کا نام لوں گا، ممکن ہے آپ میں سے کسی کو نام پسند نہ ہو تو تمہیں اس نام سے تکلیف ہوئے، میں تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ممکن ہے وہ آدمی آپ کو پسند نہ ہو، لیکن مجھے ایک آدمی سے محبت ہے، میں اس آدمی سے ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہوں، میری بڑی قلبی خواہش ہے کہ یار کم از کم ایک دفعہ سلام ہی لے لو، کم از کم ایک سیلفی لے لو۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، سیلفی بنانے کے بعد ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں جزاک اللہ، استغفر اللہ، استغفر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک سیلفی ہو جائے۔ وہ میری ناراضگی نو مار گولی، اللہ رسول ناراض ہو رہے ہیں، میری ناراضگی نہ تو خود تنقید ہونا، میرے ناراض ہونے سے کیا ہوگا؟ آپ ناراض نہ ہو تو ایک سیلفی ہو جائے۔ میں نے کہا بھائی اس پر تو اللہ رسول ناراض ہوتے ہیں، ان تیری مرضی ہے، تو جو کرنا کر لا۔ ممکن ہے آپ کو اس نام سے چڑ ہو، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے ایک آدمی سے ملنے کا اشتیاق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس سے میری ملاقات ہو جائے، اس سے میں ایک دفعہ سلام لے۔ چلو آپ اپنی پسند کا کوئی ایک نام بتا دو، چلو لے لو مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام، کسی کے پیٹ درد نہیں ہوئے گا؟ ہاں جی نہیں، کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ اب ویسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر، اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا الحمدللہ۔ ہاں جی، ہم تو مولانا کو اپنی آنکھوں میں سننے کی جگہ بسا کے رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ جمعیت مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ اچھا چلو، خواجہ خان محمد صاحب کا نام سنا؟ دیکھا تھا؟ جنہوں نے دیکھا انہوں نے دیکھا، چلو ہم ان کا نام لے لیں، اس نام پہ تو کسی کو تکلیف نہیں، رولا نہ کئی رولے نہ جی حضرت، حکیم دی دکان دے ہوتے پشتا بھی ہوتا زہر بھی ہوتا ہے، ساڈا حال بھی یہی ہے۔ میں آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں کہ استاد جی آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دی، اتنی بڑی بات کہہ دی، میں یہی تجھے جہنم میں جلتا دکھا دیتا ہوں مرزا قادیانی کو۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرنے لگا اگلی بات حصی مثال کے طور پر، تاکہ یہ بات ہضم ہو جائے۔ مجھے شوق ہے، اشتیاق ہے، قلبی طرف ہے کہ میری ملاقات ہو جائے کسی بھی ذریعے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ۔ مجھے پتا چلا ایک آدمی کا، مثال کے طور پہ ہم نام لے لیتے ہیں لالا جی عزیز احمد صاحب کا، کہ لالا جی عزیز احمد صاحب کا بڑا تعلق ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے۔ تو میں نے جا کے اپنے دل کی خواہش اور دل کی چاہت اور دل کا اشتیاق ان کے سامنے رکھا۔ میں کیا چاہتا تھا کہ میرا سلام ہی ہو جائے مولانا کے ساتھ،
آگے سے میں نے جا کے ان کو یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں میرا سلام ہی ہو جائے، تو وہ مجھے کہتے ہیں اللہ 10,000 سلام بھی کہی گا تیری جفی پوا دیں آگے. کیا بات. سلام کی چیز ہے. تو ایک دن میں 2 جفیاں پالی تیرے میں نہ لگے جاؤں گا تو جتنا مرضی بڑھ کے جفی پالے. تو یہ ہے ناز اور تعلق کی بات. جس کا تعلق جس سے جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنے ناز سے بات کرتا ہے. انور شاہ کا تعلق اللہ رسول سے اتنا مضبوط تھا وہ اپنے ایمان اور تعلق کی بنیاد پر کہتے تھے کہ میں کہیں جہنم میں سے کا نہیں ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ. کیا بات. تعلق کی بات، عشق اور محبت کی بات. جس سے جتنا تعلق ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ اتنے ہی ناز کی بات کرتا ہے. جیسے دادا جی نے کہا کہ سلام جھڑ جب بھی پہنچ گے تیری بات کوئی گل ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ کرے آپ ہضم ہو گئی. آمین. چلو جی یہاں 2 باتیں اور سنانی ہے. مولانا صاحب صاحب آ گئے ہیں. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ دھابیل سے حج پر بھی گئے، بہاولپور آئے. کیوں؟ 2 وجہ علامہ صاحب نے خود بیان، 2 وجہ علامہ صاحب نے خود بتلائے کہ میں اعمال حج سے فارغ ہو کر روزہ تر پر جاؤں. سلام کروں، توجہ کرنا، سلام کروں. آگے سے اللہ کے حبیب مجھے کہیں انور شاہ تیری ضرورت تو بہاولپور تھی، تو یہاں کیا کرنے آیا؟ تیری ضرورت تو بہاولپور تھی، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ اب میں اس کو تفصیل سے عرض کروں تو بات لمبی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی کے چوٹ لگ گئی. اس چوٹ لگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ جلدی جلدی خون صاف کیا جائے، پٹی کی جائے. حضرت صاحب گھر گئے، اتنا بڑا گرم دودھ کا گلاس بھینس کا گائے کا اٹھا کے لے آئے. 1 درجن کیلے 2 کلو سیب اٹھا کے لے آئے. دودھ پینا حرام نہیں، کیلے کھانے حرام نہیں، سیب کھانے حرام تو نہیں، لیکن اس وقت ضرورت کیا ہے؟ پٹی، مرہم پٹی. پہلے مرہم پٹی کرو، پھر دودھ پر گرم کرو، پھر گولیاں دو. حج کون سی چھوٹی عبادت تھی؟ اللہ کے نبی کہیں انور شاہ تیری ضرورت تو وہاں تھی، تو یہاں کیا کرنے آیا؟ تاما صاحب فرماتے ہیں میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اس لیے میں نے حج کے سفر کو چھوڑ دیا حضور کی چوکی داری کے لیے. اگلا جملہ انتہا کرتی خدا کی قسم. علامہ انور شاہ صاحب نے میرے دل کی تختی پر نقش ہے کاش کے مرتے دم تک زندگی کی آخری سانس تک یہ ایسے ہی نقش رہے. علامہ صاحب فرماتے ہیں میں حج سے فارغ ہو کر روزہ اطہر پر جاؤں، اللہ کے نبی کو سلام کروں، وہ میرے سلام کے بعد مجھ سے کہیں انور شاہ تو جو ہے کمال کر دیا. وہ کہیں انور شاہ حج پر آنا تیری خواہش تھی، حج پر آنا تیری خواہش تھی، بہاولپور جانا میری ضرورت تھی. تو نے میری ضرورت پر اپنی خواہش کو ترجیح دی، تو نے میری ضرورت پر اپنی خواہش کو ترجیح دی. میں حضور کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نے جناب بہاولپور جانا ہے، میں نے حج پر نہیں جانا. حج کوئی معمولی عبادت نہیں، 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے ایک نماز پڑھنے کا بیت اللہ شریف میں. 1,00,000 نماز کا. میں تو تسی ایک ہفتہ پڑھ کے آجے مول کے تو سن پڑھنے کی لوڑ ہی نہیں. تے جنہیں تبلیغ چ پڑھ گئے ہوں تو ویسے 49 کروڑ نماز کا ثواب، وہ تو بخشایا، وہ تو بہشتی دروازے تو گھوم کے آ گیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ 1,00,000 نماز کا ثواب، بیت اللہ کی زیارت کا ثواب، حرم میں اعتکاف کا ثواب، طواف کا ثواب. اوتھے اور کچھ نہ کرو، زمزم ہی پی جاؤ، وہ بھی ثواب. زمزم پی جاؤ ثواب، کھجوریں کھائی جاؤ ثواب، حاجیوں کو پیار سے دیکھی جاؤ ثواب، خدمت کرنے والوں کو محبت سے دیکھو ثواب. کوئی نیکیاں ہیں، انبار ہیں نیکیوں کے. ان تمام نیکیوں کو قربان کیا ہے انور شاہ کشمیری نے محمد رسول اللہ کی عزت و آبرو کے پیدرے پر، جس طرح عمر فاروق نے قربان کیا ہے تمام نیکیوں پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 گھنٹوں. بڑا اونچا کام اللہ نے ہمیں دیا ہے.
خوش نصیب اور سعادت مند لوگوں کو اللہ تعالیٰ تحفظ ختم نبوت کی خدمت نصیب فرماتے ہیں۔ ہم میں سے جو خوش نصیب بننا چاہے، سعادت مند بننا چاہے، خواجہ خان محمد صاحب فرمایا کرتے تھے جو بندہ یہ چاہے کہ دنیا میں اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو، آخر دن اس کو محمد رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہو، اسے چاہیے کہ وہ تحفظ ختم نبوت کا کام کرے۔ کیا خیال ہے آپ اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم سے ختم نبوت کا کام کریں گے؟ انشاءاللہ سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آپ کی میری جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مختصر ترین ایجنڈا ہے۔ میں آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وسیع ترین کام کا خلاصہ نکالنے لگا ہوں 2 جملوں۔ انشاءاللہ آپ بزرگ سنیں گے، دعا دیں گے۔ آپ کی عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا نیٹ ورک پوری دنیا میں کام کر رہا ہے، دن رات صبح و شام کام کر رہا ہے۔ اس پورے وسیع ترین عالمگیر نیٹ ورک کا خلاصہ 2 جملے ہیں: حفاظت ایمان اور دعوت ایمان۔ پوری عالمی مجلس کا خلاصہ حفاظت ایمان اور دعوت ایمان۔ حفاظت ایمان کا دائرہ کار ہے مسلمان، دعوت ایمان کا دائرہ کار ہے بالخصوص قادیانی، بالعموم پوری دنیا کے کافر۔ عالمگیر نبی کی عالمگیر نبوت کا پیغام یہی، ہر مسلمان کے ایمان کی حفاظت، ہر غیر مسلم تک کلمے کے پیغام۔ اس کام کو لے کے چلنا اپنی دنیا کو سنوارنے، آخرت کو بنانے کے مترادف ہے۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، انہوں نے خرید کے ہمیں انمول کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔